نوجوانوں، کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں جنت کی نعمتوں کا لطف نہیں اٹھانا ہے؟ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، کبھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی انسان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی جنات نے دیکھا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا۔ اللہ رب العالمین مؤمنوں کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر یہ ہے جنت، وہاں کی حور عین، وہاں کی بیویاں اگر ایک مرتبہ روئے زمین کی طرف جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اگر روئے زمین کی طرف جھانک دے تو آسمان و زمین کے بیچ میں جو خلا ہے نا وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ وہاں کی حور عین کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ کوالٹیز ہے۔ کیا نوجوانوں تمہیں نہیں چاہیے ایسی جنت؟ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ ایک تقویٰ کا معنی ہے کہ ڈرنا، خوف کھانا، اور تقویٰ کا اصطلاحی معنی ہے کہ اپنے اور گناہوں کے بیچ خوف الہی کو رکاوٹ بنانا۔ ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف گناہ ہے، اور بیچ میں جو ہے نا رب کا خوف ہے، رب کا ڈر ہے، اس کو بولتے ہیں تقویٰ۔ یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ ایک کانٹے دار جنگل ہے، بڑا جنگل ہے، ایک انسان سفر کرتا ہے اور اس جنگل میں سفر کرتا ہے، اس جنگل میں چلتا ہے تو آگے بھی کانٹے دار درخت ہیں، پیچھے بھی کانٹے دار درخت ہیں، رائٹ میں بھی لیفٹ میں بھی۔ اب وہ انسان جب اس جنگل میں سفر کرے گا تو ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھے گا، ایک ایک قدم کو، اس کو بولتے ہیں تقویٰ۔ تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ ہر شخص کچھ کام کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس سے کیا لابھ ملے گا، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ تقویٰ کے فوائد و ثمرات ہیں۔ اگر تم رب سے ڈرو گے، مجھ سے ڈرو گے، مجھ سے خوف کھاؤ گے تو اس کے بھی بہت سارے فوائد و ثمرات ہیں۔ اب قرآن کو اٹھائیے، سورہ طلاق کو کھولیے، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور آیت نمبر 2 اور 3 کو اٹھا لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا، صرف ایک اللہ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان تکلیف میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم مایوس مت ہو، ایک چیز ہے، ایک نسخہ ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری تکلیف، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے، تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ یہ تقویٰ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تقویٰ کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ گے، اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق چلو گے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلو گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج رزق کو لے کر کے لوگ پریشان ہیں، کوئی سعودیہ عربیہ جا رہے ہیں، کوئی دبئی جا رہے ہیں، کوئی قطر جا رہے ہیں، کوئی کویت جا رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہے ہیں، کوئی آسٹریلیا جا رہے ہیں، صرف اسی پیٹ کے لیے رزق کو لے کر کے پریشان ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم پریشان مت ہو، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایک اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم رب سے ڈرو اور کوشش بھی مت کرو، نہ تجارت کے لیے نکلو، نہ کاروبار کے لیے نکلو، نہ محنت کرو، اور اللہ رب العالمین سے تم بس ڈرو اور سوئے رہو تو اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا فرما دے گا، تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے، تم کو محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، تب جا کر کے ہو سکتا ہے۔ یہ تقویٰ کا ایک دوسرا فائدہ ہے۔ تقویٰ کا ایک تیسرا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تقویٰ کا تیسرا فائدہ کیا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم ایک اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانیاں عطا فرما دے گا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں عطا فرما دے گا۔ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، اس چیز کی تمیز اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا جو شخص رب سے ڈرے گا۔ یہ تیسرا فائدہ ہے تقوی کا۔ تقوی کا ایک چوتھا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تم سے تمہاری غلطیوں کو دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پانچواں فائدہ ہے تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا۔ یہ پانچواں فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تقوی کے فوائد و ثمرات ہیں، اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ اکبر، انسان کیا چاہتا ہے کہ ہماری غلطیوں کو اللہ معاف کر دے، ہمیں جنت میں پہنچا دے، انسان یہی چاہتا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو در حقیقت وہی شخص کامیاب ہوگا۔ سب سے بڑا کامیاب شخص وہی ہے جسے جہنم سے بچا کر کے اللہ رب العالمین جنت میں انٹر کر دے گا، سب سے بڑا۔ اور انسانوں کا مقصد یہی ہے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک پرفیکٹ مومن یہی چاہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، کیا تمہیں جنت نہیں جانی ہے؟ کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر، جنت کون نہیں جانا چاہے گا؟ جہاں موت ہی نہیں ہے، جہاں پہ بڑھاپا ہی نہیں ہے، جہاں پیشاب پاخانے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، جو دل چاہے گا وہ چیزیں فوراً حاضر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، وہ ہے جنت۔ نوجوانوں، کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں جنت کی نعمتوں کا لطف نہیں اٹھانا ہے؟ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، کبھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی انسان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی جنات نے دیکھا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا، اللہ رب العالمین مؤمنوں کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سر یہ ہے جنت۔ وہاں کی حور عین، وہاں کی بیویاں اگر ایک مرتبہ روئے زمین کی طرف جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اگر روئے زمین کی طرف جھانک دے تو آسمان و زمین کے بیچ میں جو خلا ہے نا، وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ وہاں کی حور عین کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ کوالٹیز ہے۔ کیا نوجوانوں تمہیں نہیں چاہیے ایسی جنت؟ اگر چاہیے تو رب کا تقوی اختیار کیجئے، رب سے ڈریے، رب کے فرامین کے مطابق چلیے، قرآن کو پکڑیے، احادیث رسول کو پکڑیے، اگر جنت جانا ہے تو۔